تو ماشاءاللہ گاؤں ہے نا تو دیکھنا کس طرح آگے ہوں، ہر کوئی دیکھ اور آگے ہو کے بیٹھے ہوں تو خیال کرنا چاہیے. تو پھر بھی بائیں طرف پہ میں صفوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیچھے بیٹھے تھے، کہنا پڑتا ہے کہ اگلی صاحب میں ہو. تو گناہ تو نہیں اگلی صاحب میں آنا، اس کا اجر ہی بہت زیادہ ہے. تو وہ ایک دوسرے کو ایسے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سا پور کرے گا. اصل میں اس میں اللہ پاک کی مہربانی پہ کام ہے جو ایسے ایسے دیکھتا ہے، اور جو آگے آتا ہے اس پہ اللہ کی مہربانی زیادہ ہے کہ ہوتا ہے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اس لیے اسے آگے بلا لیتا ہے. اور پھر میں نے صفوں میں کتنی دفعہ کہا جب حی علی الصلاۃ ہو جائے، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام بیٹھا رہتا ہے اور امام سے یہ پڑھ کر آگے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اور امام کو پتہ کوئی نہیں. امام حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یقیناً یہ سنت کے خلاف ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہونا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت حی علی الصلاۃ کے بعد یعنی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے. باقی تو ائمہ کہتے ہیں یہ نجائز ہے کہ جو پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، بلکہ صحابی تو بٹھاتے تھے نیچے، وہ نیچے بٹھا دیتے تھے. جب پھر یہ سب کھڑا ہونے تھے، پہلے بیٹھ کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. یہ بدمذہبوں کا شعار ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر سننا اور کھڑے ہو کے سننا نہیں. جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں ان کا شعار یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے تکبیر سنتے ہیں اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں، یہ جیسے ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں نا، یہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے یہاں نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. کیا پتہ اسی نیکی سے اللہ پاک بخشش فرماتے وہ بڑیاں رہ جائیں اور چھوٹی نیکی کی کوشش ہو جائے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج 22واں ختم نبوت کورس ہے، کیونکہ جب ہماری بیچ میں سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، ایک دن چھٹی ہوتی ہے ایک دن چلتا ہے، تو اس لیے اب روزہ تو 24واں ہے اور اس میں 2 چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، تو رات رکھ دی ہے تو ظاہر ہے پھر آگے درس نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے آج کا جو ہمارا کورس ہے یہ 22واں کورس ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی رحمت بری بنائی اور ہمیں آخر جان صلی اللہ علیہ وسلم کی علی عزت و شان بالخصوص ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ حدیث بات یاد کی تھی، اسے پھر دہرا دیا جائے. پہلی حدیث بات کیا ہے؟ خاتم النبیین کا دوسری حدیث بات انت رسول اللہ و خاتم، یہ تو حضور کہ خاتم النبیین ہونے کے ثبوت پر حدیث ہے، اور کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یا حضور کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی نہیں. تو اس پہ جو حدیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم بیان کر دیں اگر حدیث پاک یاد نہیں. ایک تو انہوں نے آخری بنا ثبوت پہ کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی، یہ بولیں یاد کر دیے جوان. یہ جگہ والے بول رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے کتاب ہوئی تھی اور یہ حدیث پاک یاد کر رہے تھے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. یعنی اس بات کو آپ نے یاد کی تھی کہ حضور آخری نبی ہے، تو اس پہ بھی آپ نے حدیث پاک یاد کی. پھر ہم نے اب اگلا دور شروع کیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ بطور خاص یہ جو ذکر ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں مل سکتی کسی کو، نہ ہی رسالت مل سکتی ہے. تو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت و نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ولا نبی، ولا میرے بعد کوئی. یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی کیا کرتے تھے؟ سیاست فرماتے تھے. ایک نبی جب دنیا سے پردہ فرما جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا. تو دوسرے آ جاتے، دوسرے بعد تیسرے آ جاتے. اس لیے پھر ایک دوسرے کے وہ جو منصب تھا وہ دوسرے کو ملتا اور وہی منصب جو ہے اس کا حق ادا کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو فرمایا پھر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے. کون ہوں گے؟ یعنی یہ سارے دروازے بند ہو گئے. یہ کانا کہاں سے آیا؟ دور نے تو کسی کی گنجائش چھوڑی نہیں. جو بھی بولے گا وہ لعنتی ہوگا اور وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا. اور ان لعنتیوں کو حضور نے دجال فرمایا ہے اور ان کو حضور نے کذاب فرمایا ہے.
کیا فرمایا؟ شیطان کو بھی حضور نے کذاب فرمایا اور شیطان کے چیلوں کو بھی حضور نے کذاب فرمایا، دجال فرمایا، دجال کذاب۔ وہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ آج یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ طبرانی میں، طبرانی موجم اور ابو نعیم نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، جس کے راوی بھی یہ امیر المومنین منصور میں امیر المومنین حضرت سے درود شریف کا ایک صیغہ، وہ بھی حضرت علی شیر خدا سے ہے، اور یہ درود شریف کا ایک صیغہ ہے، درود شریف کا ایک صیغہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ جو ہے نا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ سینگ پسانے لے گا، کیا ماننی نہیں، لا نصلی وہ ہم نہیں مانتے، بس سینگ پسانا ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے ایک درود شریف کا یہ بھی صیغہ ہے، یعنی آپ یوں کہتے اللہم اجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک ورأفت تحننک علی محمد عبدک ورسولک الخاتم لما سبق والفاتح لما اغلق۔ آپ کہتے ہیں کہ الہی اپنی بڑی درودیں، اپنی بزرگ درودیں، یعنی درود، بڑے درود، بزرگ درود، ونوامی برکاتک، اور اپنی بڑی برکتیں، اور اپنی بڑی برکتیں اور رحمت کی مور اس ہستی پہ نازل فرما، ان پہ نازل فرما جن کا نام محمد ہے اور وہ تیرے بندے اور تیرے رسول خاتم ہیں، تیرے رسول خاتم ہیں۔ حضرت شیر خدا تو یہ بھی درود پڑھتے تھے، یہ بھی صیغہ ہے کہ اس انداز، کیا انداز تھا کہ جو تیری بزرگ درودیں ہیں اور تیری بڑی رحمتیں ہیں، جو تیری بڑی برکتیں اور تیری رحمت کی مہر ہے، یہ آمینہ کے لال پہ فرماتی، اور وہ تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول خاتم ہیں، تیرے آخری رسول ہیں، لما سبقا جتنے گزر چکے، اور والفاتح، اور وہ ہر مشکل کو کھولنے والے، ہر مشکل کو، مولا مشکل کشا شیر خدا ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے بنایا ہے، وہ تو وہ ہیں جو ہر مشکل کو کھولنے والے ہیں، والفاتحہ، اور یہ طبرانی میں موجود ہے۔ اسے میں کہتا ہوں یہ کون سی حدیث سناتے ہیں آپ کو؟ حدیثیں وہی جو ان کے مطلب کے مطابق ہوں گی، دوسری چھوڑ جائیں گے، حالانکہ یہ بھی تو طبرانی میں موجود ہے، جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ دعا کر رہی ہیں، اور اس میں کہتے ہیں حضور فاتح ہیں لما، کس کے؟ ہر مشکل کے، یعنی ہر مشکل کو کھولنے والے رسول اللہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو ذریعہ بنایا، اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ جنت کا دروازہ بھی حضور کھولے۔ آپ نے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں، کھٹکاؤں گا بھی میں، کھولے گا بھی میری وجہ سے، یہاں تو ایمان بھی حضور کی وجہ سے۔ جب تک آپ کا نام نہ لو مومن ہی نہیں ہو سکتا، بدبخت رہے گا ساری زندگی۔ حضور کے نام سے اللہ کا اقرار اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہو تو پھر دل کے بند کھلتے ہیں، پھر اندر نور آتا ہے، ورنہ نور نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی، جو بھی آپ نے یاد بھی کر دی ہے، تیسری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقى من المبشرات، لم یبقى، یہ کوئی ہے لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، فرمایا نبوت باقی نہیں رہی، نبوت باقی نہیں رہی، ہاں مبشرات باقی ہیں، مبشرات، نبوت باقی نہیں۔ یہ دیکھو کتنے واضح الفاظ ہیں، وہ مبشرات کیا ہیں؟ اور رؤیا الصالحہ، یعنی سچی خوابیں۔ فرمایا نبوت باقی نہیں رہی مگر مبشرات، سچی خوابیں باقی ہیں، یہ فضان نبوت باقی ہے۔ فضان، تو فضان نبوت کیا ہے؟ کہ اس امت میں ایسے ہیں جنہیں سچی خوابیں ہیں، یہ نبوت کا فیض ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نبوت باقی نہیں رہی، یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میرے بعد تو مبشرات ہوں گی، کیا ہوں گی؟ اب کتنی حدیث بات واضح ہیں، قرآن تو قرآن ہے، پھر ہم نے کتنی حدیث بیان کی۔ اب وہ حدیث بات جس میں حضور خود ہی فرما رہی ہیں، مذاق کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد مبشرات ہیں، میرے بعد خلفاء ہیں۔ تو مبشرات رؤیا صالحہ خود ہی مذاق فرما دی، تو مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ اچھی خوابیں ہیں۔ تو فضان نبوت باقی رہے گا، لیکن نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی۔ اب دوسری حدیث، وہ تو صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، اب یہ طبرانی موجب میں حدیث پاک موجود ہے، جس کے
راوی حضرت حذیفہ بن اسید ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذهبت النبوہ، نبوت گئی، نبوت ہو گئی، اور فرمایا فلا نبوت بعدی الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له، فرمایا نبوت گئی مگر مبشرات باقی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، فلا نبوت نہیں ہوگا میرے بعد کوئی نبی مگر مبشرات، یعنی اچھی خوابیں وہ مرد اسے دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں، یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح احمد میں، ابن خزیمہ میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهبت النبوۃ وبقیت المبشرات، فرمایا نبوت گئی اور مبشرات باقی رہ گئی۔ کیا باقی رہ گئی؟ مبشرات کیا ہیں؟ اچھی خبر، بولیں ذرا، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نبوت ہو گئی، اب مبشرات رہیں گی اور مبشرات ہی چلیں گی، یعنی فیضان نبوت۔ یہ کتنی حدیث پاک ہے، اب مسلم شریف میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اب یہ پتہ ہے کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے چند لمحے پہلے کی حدیث پاک، چند لمحے جب میں نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو نماز پڑھائیں، انہیں کہیں، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ابو بکر سے کہیں، ابو بکر سے کہیں، مرو ابا بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ تو اس میں جب بات کی گئی تو آپ کا انداز پتہ چلتا کہ جلال میں نہ ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں۔ تو پھر مصلی رسول بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور پیچھے جماعت صحابہ تھی، اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ وصال کا جو مرض تھا بشری تقاضے کے مطابق اس کی شدت تھی، تو شدت سے تو آپ باہر بھی نہ آ سکے، یہ عالم تھا۔ اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو پٹی سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس طرح باندھا ہوا تھا۔ ایک میں تک چلتے ہوئے آپ کو بات ہی بتا دوں کہ وہ بات سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کو بتائیں کہ یہ بدبخت تو تانے دیتی رہتی ہیں، وہ گالیاں دیتی ہیں ساری۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلم دو ہاتھ کا کہا تھا، قلم دو ہاتھ، یہ پتہ ہے شیعہ کیا کہتے ہیں، یہ قلم دو ہاتھ میں حضرت شیر رضا کی خلافت کی تھی، تو حضرت فاروق اعظم نے روک دیا۔ یہ بدبختی ہے ان کی، جب بندہ بدبخت ہو جاتا ہے ایسی گندی باتیں کرتا ہے، کیا فاروق اعظم وہی کو بھی روک لیں گے؟ اتنی طاقت ہے فاروق اعظم میں کہ خدا وہی فرمانا چاہے تو فاروق اعظم روک دیں؟ بدبخت تو جاؤ جا کے روزہ جنو کسی اور کو پھر آگے تمہیں بتائیں کہ شیطان نے تمہیں کام پہنچایا ہوا ہے، کون ہے ایسا جو اللہ کی وہی کو روک سکے؟ تو اگر وہی مالک بھیجنا چاہتا تو بھی کون روک سکتا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ہائی لائٹ کرتے، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ حضور کے وصال مبارک کا تھا، وہ وصال کا مرض تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے روکا کہ یہ ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، انہوں نے تو آپ کا خیال کیا۔ تو یہ جو آنا اوپر سے لے کے نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے، تو وہ لڑکا مجھ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے تو ان سے ایسا ہوگا، یعنی حضور کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، حضور کو بھی ایسا مرض ہو سکتا ہے، حضور کی بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ بات میں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ خدا ہے جس میں یہ ہے ہی نہیں نہ تغیر نہ تبدل نہ تاثیر لینا، آپ بے مثل بشر بھی ہیں اور بے مثل نور بھی ہیں۔ بشری تقاضے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی اور پھر درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک درجے کا بخار ہوتا ہے، تمہیں ایک، اور مجھے ڈبل ہوتا ہے، تمہیں سنگل بخار ہوتا ہے، مجھے ڈبل ہوتا ہے، تم میں میری مثل کون ہے؟ میرا مقام اتنا اللہ کے ہاں کہ تمہیں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، مجھے زیادہ ہوتا ہے۔ مقام کی بات ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، یہ بشری تقاضا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں امت کے لیے بھی رہنمائی ہوتی ہے، پھر اس میں جو درجہ بلند ہوتے ہیں وہ انہیں پوچھو جن کے ہوتے ہیں۔
اس لیے یہ باتیں نہیں ہے کہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مرض کا جو وصال کا مرض تھا ایسی کیفیت نہیں ہوئی، لیکن اس میں بھی حضور بے مثل و بے مثال ہے، اور پھر اس میں امت کے لیے بھی ایک نظام تعلیم ہوتی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی بات کی، تو پھر اسے سمجھایا کہ حالت ایسی تھی۔ تو اس وقت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے کھڑے تھے اور پیچھے صحابہ کی جماعت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا۔ تو جب پردہ اٹھایا تو غلاموں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ اب صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا؟ یہ میری و آپ کی نماز ہے، تو حضرت ہماری نماز میں بریانی یاد رہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جلدی مغرب کی نماز ہے تو منہ گھر جا کے پکوڑے چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی وہ بھی کھانی ہے، یہ تو ہماری نماز نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے ہمیں ہماری پلیٹ بھی چھوڑتی ہے، اور نماز کھڑی بھی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں پہلے تھوڑا کھا ہی دیں، ایسے جیسے بعد میں نصیب ہی نہیں ہونا، تو پھر مر گئے تو پھر وہ کوئی اور کھا جائے گا، تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم تو اس طرح نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہے، اذان بھی ہو رہی ہوگی تو ہماری یہ عادت ہوگی، نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی پھر بھی چلتی، پھر بعد میں یہ سنتا چلو بعد میں نماز پڑھ لیں، بعد میں بھی جماعت کرانے کی، ایسی سننے تو بندے گناہ گار ہوتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہو کوئی نہیں بعد میں دوسری نماز کرانے کی، اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے دوسری نماز کے لیے، یہ تو ضرورت کی پیش نظر دوسری نماز ہوتی ہے کہ وہ سفر سے آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ تھا، کوئی جو شریعت جس کو قبول کرتی ہے پھر اس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ ذہن ہے 4 روٹیاں کھا لوں بعد میں جا کے نماز پڑھ لوں گا، کوئی نہیں دوسری پڑھ لیں گے، ایسا شخص ہی گناہ گار ہے، اس کے لیے تو نماز پڑھنے کی دوسری اجازت نہیں جماعت کے ساتھ۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھ آتے ہیں وہ صحابہ تھے جن کے دل کو آمنہ کے نال نے چمکایا تھا اور ہر ایک کو کامل کر دیا تھا، تو انہیں کیسے پتا چل گیا کہ پردہ ہٹائیں؟ یہ صحابہ کی نماز، انہیں حضور کی خوشبو آتی ہے، ذرا ناک میں ہمارے شاید اگر نظرانہ نہ ہو تو پھر اب بھی خوشبو آتی ہے، اب بھی خوشبو آتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے، پھر وہ نماز پڑھے اور حضور کا پتہ ہی نہ چلے انہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش اللہ دل کی نگاہ دے، انہیں حرم خدا میں حضور بھی نظر آتی ہیں، لیکن دل کی نگاہ ہو تو جلوے ہوں تو حضور ہے کہاں؟ اللہ پتہ میں ہے ہی محبوب کے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، حضور نے کہا صدیق فکر نہ کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ حضور کے ساتھ ہے۔ کوئی نظر ہو تو پتہ چلے نا کہ کیا یہ اس میں میرا موضوع بھی نہیں ہے، مگر میں اس بات کو کھولوں تو بھی پتہ چلے حضور اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن صحابہ نماز ہی میں چہرہ پھیر لیا، اس میں ادھر ہے جو تو نماز ہی میں چہرہ دیکھا کیسے؟ چہرہ دیکھے تب جاتا ہے جب بندہ پلٹے، مگر آپ پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے پیچھے دیکھا، ان کی نماز یہ ہے کہ خیال مصطفیٰ نماز چھوڑ جاتی ہے، ان کے ویسے کہتے ہیں بخاری، میں نے کہا بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری، آؤ ہمارے پاس بیٹھو تمہیں بخاری بتائیں، یہ بھی بخاری ہے، یہ نہیں تجھے نظر آتی کہ شیطان نے اندھا کر دیا ہوتا ہے ادھر سے گزر جاتے ہو، یہ بھی بخاری ہے کہ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے تو پردہ ہی ہٹا تھا، تو صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، تو جب حضور کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت صحابہ اتنے خوش ہوئے، ظاہر ہے حضور نظر نہیں آ رہے تھے انہیں چاندی سے، تو ہر کوئی تڑپ رہا تھا، ظاہر ہر کوئی عاشق تھا تو تڑپ رہا تھا۔ جب آمینہ کے لال نے پردہ ہٹایا صحابہ باغ ہو گئے، اتنے خوش ہوئے، پڑھو بخاری، قریب تھا، صحابہ نے ارادے بھی کر لیے، یہ نہیں کہ ارادہ نہیں کیا، ارادہ بھی کر لیا کہ ہم نماز توڑ دی، نماز توڑ دیں، ارادہ کس وجہ سے؟ روح نبی سے خوشی بڑی ہوئی حضور کا چہرہ دیکھنے سے۔ اس وقت پھر صحابہ نے کہا جب پردہ ہٹا اور ہم نے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا فرق ہی کھل گیا، قرآن کا فرق ہی کھل گیا۔ یہ ہے جنہیں حضور نے نوازا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمارا چہرہ تو بس یہ بشر ہے، نعوذ باللہ یہ ہیں، انہوں نے کہا ایسا لگا، ایسی چمک تھی، ایسی روشنی تھی، ایسا چہرہ چمک رہا تھا، تشبیہ بھی کیسی دے رہے ہیں کہتے گویا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے صفحہ قرآن بھی کھل گیا۔ یہ ہے صحابہ،
ہم کہتے ہیں تم نام کے صحابہ نوکرے صحابہ لیبل لگانے سے نہیں ہوتے، صحابہ کا کردار اپنانے سے ہوتی ہیں، کہ صحابہ کی سوچ لینے سے ہوتی ہیں. تو صحابہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ قرآن کا صفحہ ہی بھول گیا. آپ یہاں تک پہنچ گئے تھے، ارادہ بھی کر لیا تھا. تم کہتے ہو نبی کا خیال آئے، تیری نماز تو ہوتی نہیں، ہماری نماز خیال نبی کے بغیر ہوتی بھی نہیں. کون سا وہ ہے کہ نبی کا خیال ہے تو نماز بد وقت ہو؟ یہاں تو ایسے بھی کرنے میں نبی کا خیال آتا ہے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. نماز ساری کی ساری سنت مصطفیٰ کا نام ہے اور کردار مصطفیٰ کا نام ہے. اللہ کی عبادت ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرے ہو جا لگیا تو دیکھو ہم بابا جی کی محبت ہے تو ہمارے سارے آواز زیادہ ہونا دی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ ایسے نعرے ہیں، سبحان اللہ. سویرے بھی اٹھ جاتی ہے. یہ نیٹ پہ بھی دیکھنے والے وہ اور اٹھ جائیں کہ ادھر تو اتنے جاگ رہے ہیں، یہ تو رات کو بھی لیٹ سوئے ہیں تو پھر بھی دیکھو صبح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتا رہے ہیں ہمارا تعلق آمینہ کی رات کے ساتھ. تو یہ تو تر و تازہ چہرے ہیں. اب یہاں دیکھیں کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ صحابہ نے ارادہ کر لیا. تو میں کہتا ہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، واہ، اللہ نے تو تشہد میں بھی اپنے محبوب کا نام رکھا. جہاں تشہد ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ جو آپ بیٹھتے ہو تو کس کے سامنے بیٹھتے ہو؟ خدا کے سامنے بیٹھتے ہو. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے ذریعے ہمیں وہ شان ملی ہے. ہم کہاں اور رب کہاں، بارگاہ خدا بندی کہاں، لیکن حضور کے ذریعے ہم تشہد میں اللہ کے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے سلامی بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. یہ نہیں تو کچھ نہیں. ہم نے کہا تو رب نے تو بیچ میں بھی نام رکھا اپنی عبادت، التحیات للہ والصلوات. یہ کیا ہے؟ کس کے آگے ہو؟ لیکن یہاں بھی کہا میرے محبوب پہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی. نماز وہ تک کامل نہیں ہوتی جب تک آمینہ کے لال کا ذکر نہ خیال ہو تو پختگی ہوتی ہے. وہاں تو ارادہ کر لیا تھا نماز توڑنے کا، چہرے بھی پھرے ہوئے، حضور کو بھی دیکھا تو حضور نے یہ کہا صحابہ نماز ٹوٹ گئی تو نماز میں پھر گئے ہو، کس کی اجازت دی؟ نہ، ہمیں نماز مکمل کرو. نماز کسی شاعر نے کس خوبصورت انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے. آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نواز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نواز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. ادائے حضور دکھا رہے ہیں جلوے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تقدے رہنا نماز تھی تیری. تمہیں کیا پتا نماز کیا ہے؟ نماز در قضا ہو پھر ادا ہو، اور چہروں کی قضا کب ادا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ تم نے پوچھو نا جنہوں نے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، جن کی نماز سے حضور کو دیکھنا تھا، نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے. بس حضور کے تو پھر کیا شاعر بھی کیسی باتیں کرتے ہیں. نماز کر قضا ہو پھر ادا ہو. پوچھو شیر مصطفیٰ کو، شیر خدا کو پوچھو نماز اصل کیوں گئی؟ قضا ہو گئی، پھر واپس سورج پر لٹایا ہے. نماز کر قضا ہو پھر ادا ہو. ادا ہو سکتی ہے لیکن چہروں کی قضا کیسے ادا ہو؟ نماز کر قضا ہو پھر ادا ہو، چہروں کی قضا کب ادا ہو؟ یہ دونوں پوچھو. یہ کون سے لانتی آگے جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ہے بخاری، وہ ہے شیر خدا، اور اصل بھی حضور پہ قربان. تو پھر سورج بھی پلٹ کے آتا ہے. اسی میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروغ ہیں.
کہاں اس واقعات سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے سب کچھ حضور کی اتباع میں ثابت ہوا۔ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ سارے فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سارے اصولوں کی اصل حضور کی پیروی ہے۔ حضور کی پیروی میں نماز بھی چلی جائے تو عبادت ہے، حضور کی پیروی میں جان بھی چلی جائے تو عبادت ہے، حضور کی اتباع میں بندہ ظاہر کفر بھی کہہ دے تو عبادت ہے۔ لیکن پیروی حضور کی ہو کہ جابر بادشاہ کے سامنے زبان پہ کلمہ کفر ہو، دل میں حضور کا پیار ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ انہیں کیا پتا کہ حضور کی ذات کیا ہے؟ تو صحابہ پیچھے تھے، چہرہ بھی حضور کے طرف کر دیا، پھر بھی نماز مکمل کرو۔ اس وقت حضور نے فرمایا، کیونکہ اب دیکھو حضور خطاب کس کو کر رہی ہے، وہ نماز پڑھی ہے، نماز سے چہرہ دے دیا، اب حضور صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ کسے کہہ رہے تھے؟ تو وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، اب نماز پڑھتے ہوئے خطاب کرنا چاہیے، تو نماز رک گئی ہے، بلکہ نماز جاری ہے، رکی کیسے ہے؟ یہ تو حضور کی وہ ذات ہے کہ حضور نے فرمایا جب صحابی نماز چھوڑ کے نا آئے، جب آپ نے بلایا ان کو پڑھو مسلم، کیا موجود نہیں؟ لیکن لوگوں کو یہ بتاتے ہی نہیں، کیونکہ اندر کالا ہو تو پھر لگا تالا ہو تو وہ پھر اجالا ہی نہیں ہوتا، تو جب اجالا نہیں تو تکلیف ہونی، انہیں حدیث بیان نہیں کرنی۔ آپ نے جب بلایا تو وہ آئی نہیں، نماز جیسے مکمل کی، تو جب آپ نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے فوراً آ جاؤ۔ میری تو ذات وہ ہے جن کو رب نے یہ شان دی ہے کہ نماز بھی ہو تو نماز چھوڑ کے آ جاؤ، میری بات مانو پھر جا کے پوری کر لو، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ نماز کیسے ٹوٹے گی؟ یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہی آقا ہیں جو وصال سے پہلے صحابہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ آخری دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ختم نبوت۔ یا ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوہ، اے لوگوں سن لو، نبوت کی مبشرات باقی رہ گئی ہیں، نبوت کی مبشرات یہ باقی رہ گئی ہیں۔ وہ کیا؟ ما رؤیا صالحہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں رؤیا صالحہ رہ گئی ہیں۔ وہ یرا المسلم، جسے مسلم دیکھتا ہے وہ سچی خواب یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہاں مبشرات رہیں گی، اور مبشرات کیا خود ہی فرما دیا، وہ اچھی خوابیں ہیں جسے مسلمان دیکھتا ہے، جسے یہ حضور نے کیا فرمایا؟ یرا، یہ نہیں ادھر وہ بھی گنجائش نہیں، یرا المسلم، اچھی خواب مسلمان دیکھتا ہے یا مسلمان کے لیے دیکھی جاتی ہے، یہ فیضان نبوت باقی رہے گا۔ تو یہ حدیث بات تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں صحابہ تھے تو حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی حضور نے ختم نبوت کی بات کی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہاں نبوت کی مبشرات میں سے باقی رہیں گی، وہ رؤیا صالحہ ہیں جسے مسلمان دیکھے گا یا اس کے لیے دیکھی جائیں گی۔ اب آج حدیث بات سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اور یہ بھی آج حضور نے کمال کیا، ہم نے 15 روزہ ختم نبوت میں اس حدیث پاک کو 1 سے زائد راویوں سے روایت بھی کیا تھا، اور پھر اس پہ سیر حاصل بحث کی تھی اس کے اوپر، اور مرزیوں کے جو وہ اعتراضات ہوتے ہیں ظالموں کے، اس کا جواب بھی تھا اس میں۔ اور اب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ اس کو لائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث باقی پھر آپ اسے سنتے رہنا، وہ ختم کورس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہی ہے، اگر میرے بعد نبوت ہوتی، اگر تو میرے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے، یہ اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ ماں ماتا ابن ابراہیم، تو پھر ماں ماتا، میرے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ پھر ایک میں یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے مات کو بھر دیا، یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے نا حضرت ابراہیم، تو اتنے بڑے ہوئے کہ پنگوڑے کو بھی بھر دیا، جسم بڑھ گیا آپ کا۔ وَلَوْ عَاشَ، اگر وہ زندہ رہتے، لَكَانَ نَبِيًّا، تو ضرور نبی ہوتے۔ لیکن لم یکن لیبقى فإن نبیکم آخر الانبیاء، میں نے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، کوئی تو واقعی نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی، میں آخری، تو یہ کھانا کہاں سے آگا؟ یا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بھی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو جب میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہو سکتا, میرے بعد کوئی نہیں ہو سکتا, تو میرے بیٹے ابراہیم کو اگر اللہ زندگی دیتا تو وہ نبی ہوتے, لیکن رب کا فیصلہ تھا کہ میرے پاس نبی کوئی نہیں ہونا, کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ زندہ نہیں رہے. آپ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ نہیں رہا, آپ فرما رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ گئی, یہ دجال کہاں سے آ گئی ہیں جو آگے ادھر بکواس کر رہی ہیں. میں نا بیٹا بھی قربان ہوگا, بیٹا بھی. اور اس پہ بحث ہے, اس پہ بحث ہے کہ حدیث وقال آتے کہ حدیث بات صحیح ہے, حدیث مرفوع ہے, کیونکہ بات محدثین نے انکار کیا, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں احادیث مرفوع, ایک حدیث نہیں, احادیث یہ جو ہے مرفوع ہیں, یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہیں. اب جو نا بعد نے کہا کہ یہ تو لازم ملزوم تو نہیں ہے, ملازمہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا, تو یہ کیسے کہ حضور کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا, پہلے نبی تو ہو نہیں سکتا, تو پھر وہ بیٹے ہوتے, تو پھر جبکہ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی نہیں ہوا. اب یہ جو ہے نا یہ انہوں نے کہا, تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے کیا فرمایا, آپ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا بیٹا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, اعلیٰ حضرت ہے, کون ہے اعلیٰ حضرت, یہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے, حضور کے اہل بیت ہے یا پہلے نبیوں کے اہل بیت ہے, کب تم کس پہ قیاس کرتے ہو, یہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ کس پہ قیاس کرتے ہو, ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرتے ہو, اور ہمارے نبی کی آنکھ کو قیاس کرتے ہو, آپ کی گھر والوں کو قیاس کرتے ہو. نا نوح علیہ السلام پہ بیٹے پر ہمارے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو قیاس نہ کرو, حضور کا مقام بڑا ہے. اب یہ اعلیٰ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کو سلامی پیش ہوتی, ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کی گردنیں جھکی ہوئی, اعلیٰ حضرت حضور کے ساتھ دادے اور نوح علیہ السلام کا ساتھ دادا, اس پہ ان پہ کیوں قیاس کر رہے ہو, یہ حضور ہیں جو اللہ کے یہاں سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اونچے ہیں, ان نبیوں کے وہ نخرے مالک نہیں اٹھاتا جو ہمارا کے دار کے اٹھاتا ہے, جو ان پہ کرنا جو ان کے فضل ہے. آپ حضور کی اولاد کو حضور سے دیکھو, نوح علیہ السلام یہ دوسرے نبیوں سے نہ دیکھو, اس لیے دوسرے نبیوں کی تم بات کرتے کہ ان کا ضروری نہیں, ان کا نبی میرے آقا کی اولاد ممتاز ہیں, ان کی اولاد سے وہ حضور کی ہیں, اس لیے ان کے لیے نہیں, میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا, جبکہ رب کا فیصلہ تھا کہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں, ان کے ہوتے بھی کوئی نبی نہیں, اس لیے انہیں زندگی نہیں دی اور انہیں چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لی. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پہنچ کے باتیں کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت حضور کی اولاد ہے, اس لیے اعلیٰ نے وہ باتیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے حضور کی بیٹوں کے متعلق, حضور کی آنکھ کے متعلق. یعنی فاطمی سید, یعنی آپ کا نسب تو یہاں سے ہی ہے, امامین حسنین کریمین کی اولاد, سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نسب ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کی نسل کس سے چلی, باقی کس سے چلتی ہے, اور یہ بیٹی سے سیدہ طیبہ طاہرہ. اس لیے امام حسن کو سید کہتے ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید کہتے ہیں کہ یہ فاطمی سید ہیں, اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے, دوسروں سے کیوں, یہ خون مصطفیٰ. یہ کون ہے, اعلیٰ حضرت ایسی باتیں لکھی ہیں کہ بات بیان کر دیں تو بات یہ میرے ہضم نہیں کرتے. آپ نے ایسی باتیں کی ہیں, آپ نے کہا سید کافی نہیں ہو سکتا, ہو حضور کی آئے, یعنی فاطمی سید نام بھی تو بڑے مل جاتے ہیں, شاہ شاہ مراسی ہوتا تو شاہ بنا ہوتا ہے, سیالکوٹ میں مراسی ٹلو شاہ بنا ہوتا ہے, ادھر شاہ بنا ہوتا ہے, اور ادھر منگتا ہوتا ہے تو ادھر چودھری بنا ہوتا ہے. ایسے ظالم نسب بدل دیا آپ نے, لانتی ہے یہ شخص جو اپنا نسب بدلتا حضور کی طرف نسبت کرتا, کتنا بڑا لانتی ہے.
حضور کا نسب سب نسبوں سے آتا ہے. حضور کا نسب حسب نبی وہ ہوتا ہے جس کا نسب بھی اچھا ہو, حسب بھی اچھا ہو, جس کی خلقت بھی اچھی ہو, جس کا کردار بھی باکمال ہو, پاکیزہ ہو, وہ نبی ہوتا ہے. وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ نسب, حسب, خلقت اور کمال انتہا کو پہنچا ہو, وہ نبی ہوتا ہے. نبی یہ مستحق نہیں ہوتے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے چنے ہوتی ہیں. یہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو ہم نے نبوت عطا فرمانی ہے. تو آپ دیکھو اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو کی وہ آپ فتح رضویہ شریف میں پڑھو تو اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی آل ہے یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی نہیں ہو سکتا. تو جو کافر ہوا آپ کہتے ہیں وہ اولاد ہی نہیں ہے. یہ فتوے دینے والے فتوے دیں وہ کافر حضور کی اولاد نہیں ہے. اور پھر جب حضور کی اولاد بھی کافر ہو جائے تو حضور کی شان ممتاز شان پہ یہ حضور کا خون ہے. بلکہ یہاں تک اعلیٰ حضرت لکھا ہے, اس پہ علماء کے جو اتفاق ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ سید یعنی بعد میں آنے والے بالفرق یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قطعی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے, یہ بھی قطعی نہیں ہے, لیکن اللہ سے امید واسع ہے کہ اللہ پاک انہیں ایسے بخشے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر بھی خلود فی النار سید کے لیے بھی خلود فی النار یعنی ہمیشہ جنت میں. کیوں؟ ہاں کہ وہ حضور کے بیٹے ہیں, حضور کی آل ہے, تو جو ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے تو پتہ چلا وہ کفر بھی نہیں کریں گے. وہ کفر بھی, جو کافر ہے وہ خلود فی النار ہے, وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو اگر حضور کی آل بھی رہے تو فرق کیا رہا؟ تو اعلیٰ نے یہ خون مصطفیٰ اور حضور ممتاز ہیں. اور اس پہ پھر اعلیٰ حضرت اکیلے نہیں, پیچھے امت ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتا ہے وہ سید ہی نہیں ہے. کیسے ہو قادیانی ہو جائے وہ سید ہے, حضور کا گستاخ ہو وہ سید ہے؟ نہیں, وہ سید نہیں, سید گستاخ نہیں ہو سکتا. سید رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں نے بات تھوڑی سی کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دیگر انبیاء کے گھر والوں پہ قیاس نہ کرو. حضور ان میں ممتاز ہے, حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اوروں کے لیے اور ہیں, آمنہ کے لال کے لال کے لیے اور ہے. یہ اعلیٰ حضرت یہ مرتبہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور جو ایسی بات کرنے کی ساری حدیثیں مرفوع ہیں. اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کی اولاد میں ممتاز ہے. اگر فیصلہ ربی ہوتا کہ نبی اکرم سے کے بعد بھی نبی ہوتا, نبی ابراہیم زندہ بھی رہتے انہیں نبوت بھی ملتی, کیونکہ وہ حضور کے بیٹے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور ان میں یہ ساری صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اگر جو نبی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ساری شرطیں وہ سارا چیزیں حضرت ابراہیم میں پائی جاتی تھیں کہ وہ بڑے ہوتے تو وصف نبوت کے لائق تھے تو انہیں نبوت ملتی. لیکن اللہ کے یہاں فیصلہ تھا کہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں. اس لیے چھوٹی زندگی میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بولا. یہی ہے کہ ابراہیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بیٹا ابراہیم جنت میں ہے, حضور کا بیٹا جو ہوگا. اور پھر حضور فرماتے ہیں صرف جنت میں نہیں, کیونکہ وہ یہ رضاعت کی عمر میں فوت ہو گئے تھے نا, تو میں میرے بیٹے کو جنت میں دودھ پلانے والی ہے, وہ دودھ پلا رہی ہے. اس طرح اپنے بیٹے قاسم ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی جنت میں دودھ پلانے والی ہے. یہ کون ہے؟ حضور ہے نا, تو حضور کی اولاد ہے. تو باقی بتاؤ نا مجھے کہاں ہے حدیث پاک بتاؤ کہ باقی اولاد فوت ہو تو پھر جنت میں بھی دودھ پلایا جائے. حضور فرما رہے ہیں میرے بیٹے کو جنت میں دودھ پلایا جا رہا ہے. قاسم کو بھی پلانے والی ہے, ابراہیم کو بھی پلانے والی ہے, اور کھڑے زمین پہ ہیں اور جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. اور اپنے بیٹے کے بتا رہے میرا بیٹا کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام الزہاں فاضل رضوی, اس لیے اعلیٰ حضرت میں نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کا شکر ہے میں سید نہیں ہوں. سنا تھا میں نہیں, لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ کیونکہ سید جو ہیں تو اپنی بات کرتی ہیں, مجھ پہ یہ تانا ہونا تھا, لیکن میں تو پٹھان ہوں. اعلیٰ حضرت خان ہیں, کیا ہیں؟ تو خانوں میں بھی ایسے خان ہوئے ہیں کہ ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت ہے. اور ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ ہم بھی خان ہیں. تو اعلیٰ حضرت خان ہیں. یہ کون سے خان ہیں جو آباد میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اتنی محبت کی آل رسول سے, اتنی محبت کبھی آپ پڑھیں آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے.
ایسے قریب ساری طرف اعلیٰ حضرت کا نام سید ایسے قدموں میں گر جاتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے شریعت کے خلاف نہ ہو. ایک میں بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت مرتبہ نے کھانا بھی چھوڑ دیا. ظاہر ہے جس کی ہر گھڑی اور حضور کے دربار بھی گزری اور جس پہ ہر گھڑی انوار برسی انہیں کھانا ان کی تو ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے. کھانے تو ہمارے نہیں ہیں ہم کھاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو ناشتے کا مسئلہ تھا تو اعلیٰ حضرت نہیں کھاتے تھے نہ کسی کی مانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ وہ بھی ہیں جن کی مانتی. تو سید صاحب سے کہا آپ اعلیٰ حضرت کو کہیں گے تو پھر کام بنے گا. وہ آگے انہوں نے کہا ناشتہ کریں. انہوں نے کہا اگر آپ نے نہ کیا بلکہ کہا میری گھر والی نے بنا کے بھیجا کوئی اس طرح کی بات کی تو میں حضور کی بارگاہ میں اب شکایت لگا. بس اعلیٰ حضرت نے ناشتہ دیا. سادات کا انکار نہیں کرتے تھے اعلیٰ حضرت. غیر شرینہ سادات جو کہتے تھے اعلیٰ حضرت سادات کو نہیں دیکھ رہے تھے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے. یہ بیٹے حضور کے آن حضور کی ہے اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کو پہنچ رہی ہے. انہیں پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کی عادت کیا تھی اور حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک میں سیر آپ کو تھوڑی سی کرا کے بات کو ختم کرتا ہوں پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے. اعلیٰ حضرت کی مرتبت نے اس پہ بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ مناوی یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جامع الصغیر اس کی انہوں نے شرح کی ہے. وہ علامہ مناوی ہیں. اس شرح میں یہ لکھتی ہیں کہ یہ جو ہے نا سید الاستغفار اس کی بڑی فضیلت ہے. اور تو ہمارے تو وظیفے میں موجود ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عبدک. ایسے ساروں کو یاد کرنا چاہیے. یہ سید الاستغفار ہے. یہ استغفار کا سردار کیا ہے ان کلمات کو. تو حضور نے یہ سکھائے ہیں. جو یہ پڑھنے والا ہے نا فرمایا وہ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جو یہ کلمات پڑھنے والا. پھر بولو جو یہ کلمات پڑھنے والا وہ کہاں داخل ہوگا؟ تو آپ کو نہیں جنت چاہیے. تو حضور نے تو میں ایسے سے کلمات دی اور اس میں کیا ہے آج سی اے اللہ تو ہی میرا رب تو ہی ہے. توحید ہے پہلے لا الہ الا انت خلقتنی کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. میں اور کچھ بھی نہیں ہوں. میں عاجزی کا پتلا ہوں کمینہ ہوں مالک ذلیل ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں تو ہی سارا کچھ ہے. وانا عبدک یہ ہمارا تعارف ہے. ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم اس کے بندے. یہی تعارف ہے. وہ کہتا میں چودھری ہوں. کہ چودھری کہاں ہوئے گا تو کہاں بھی چودھری نہیں ہے. سارے تم ایسے ہی ہو. جو ہیں انہوں نے کہا مالک ہم تیرے بندے ہیں. اور بندگی میں کیا ہے؟ سارا کچھ بندگی ہی میں. اور بندگی جہاں ہوتی ہے وہ عاجزی ہوتی ہے وہ انکساری ہوتی ہے. وہاں نہیں لیبل لگائے گا اوپر میں بندہ ہوں. لیبل نہیں. اس کا کردار بتائے گا یہ کسی کا بندہ ہے. یہ جھکا رہے گا جھکا رہے گا جھکا رہے گا. تو یہ پھر کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. انت خلقتنی وانا عبدک وانا عاتک وعدک. میں تیرے وعدے ہوں جتنی میں طاقت رکھتا ہوں تیرا وعدہ نبھا رہا ہوں. لیکن جو غلطی ہوتی ہے میری طرف سے گناہ میری طرف سے. یہ انداز ہے. تو حضور نے یہ کلمات ایسے ہیں جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. علامہ مناوی اس کے نیچے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت میں تو ہر مومن ہی جائے گا. تو ان الفاظ کے پڑھنے کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہمارے علماء جنہوں نے محنت کی آج اچھی علماء پہ بولتے ہیں. تجھے تو علماء کا صیغہ بھی نہیں آتا. علماء کیا ہے؟ علامہ کا صیغہ بتا دو کیا ہے. علماء کسے کہتے ہیں؟ 14 اٹھ کے علماء پہ بولتے ہیں. تمہیں تو بتائی علماء نے ہیں. یہ ترجمے یہ کتابیں ساری کس نے لکھی ہیں؟ علماء نے. تو علماء کا تو احسان ہے امت پہ کہ انہوں نے عربی کو اردو میں کیا. عربی کے اصول کے تحت ترجمے کر کے ہمارے ایمانوں کی بات فرمائی ہے اور انہوں نے آمینہ کے لاکھ کی شان کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. اب یہ حدیث ہے عام پڑھے تو اسے کیا سمجھ آئیں گی؟ سارے مومن جنت میں جائیں گے. جو ایمان سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. تو علامہ مناوی کہتے ہیں پھر ان کلمات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس حدیث کی خصوصیت کیا ہے؟ جبکہ جو یہ نہیں پڑھنے والا وہ بھی ایمان سے جائے تو جنت میں جائے گا. تو یہ پڑھنے والے جنت میں جائے گا تو فرق کیا؟ وہ فرق تو ہونا چاہیے نا کہ آپ نے وہ طور خاص فرمایا ہے. تو پھر علامہ مناوی شرح کرتے ہوئے 2 مطلب بیان کرتے ہیں. کتنے؟ 2. ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں جو مومن یہ کلمات پڑھتا ہے اور یہ استغفار کرتا ہے سید الاستغفار وہ جب مرے گا نا ایمان کی حالت میں جب وہ دنیا سے جائے گا
تو فرماتے ہیں یا تو بغیر حساب و کتاب کی، بغیر وہ جنت میں جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا، بغیر کیونکہ ہر مومن جائے گا لیکن اس کا حساب بھی نہیں ہوگا جو یہ کلمات پڑھنے والا. یا علامہ مناوی کہتے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے نا، اولین آخرین، جو سب سے پہلے، یہ ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس میں یہ نہیں کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فرض تو پڑھنا ہے، بہت عبادت کرتا ہے تو پھر جا کے ان کے ساتھ جائے گا. میں ان کلمات کے برکت سے یہ شان مل جائے گی کہ بغیر حساب کے بھی یہ بھی ہے، اولین جو پہلے ہیں انہی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو جائے. اب آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتائیے کہ دوسری سے کرانی تھی. اب دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد، یعنی اس کا مفہوم ہے ان پہ جہنم حرام ہے، ان پہ وہ یہ جنت میں جائیں گے. ذریہ، تو اب امام علامہ مناوی وہاں کہہ گئے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس نے تو ایمان سے کیا تو جنت میں جائے گا. تو اس حدیث کا جو حضور نے ذکر کیا ہے یہ تو بطور خاص ہے، تو پھر اس میں فرق کرنا ہے تو فرق کیا. لیکن یہاں علامہ مناوی رہ گئی، یہاں ادھر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد امامین حسنین کون ہے، تو ادھر اعلیٰ حضرت بھی نہیں گئی، انہوں نے خاص کر دیا. ادھر کہا کہ ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہاں وہ بات کی جو علامہ مناوی نے وہاں کی، ادھر خاص کر دیا، اعلیٰ حضرت ادھر عام رکھا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مومن تو ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، اور بعض وہ ہیں جن پہ جہنمی نام ہے وہ بھی مومن ہے، تو جو سید نہیں تو وہ بھی بغیر آپ چھوئے جنت میں جائے، اس سے کوئی نہیں. تو امام حسنین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب حضور کی آل جنت میں جائے تو جو مومن ہے، جو آل نہیں ہے اور مومن ہے اور بغیر حساب کے جائے یا اس پہ آگ بھی نہ ہے تو وہ جائے، تو پھر حضور کے خون کا فرق کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو یہاں کون سا خاص ہے کہ دونوں ہی ہیں. یہاں سے مراد ذریت مصطفیٰ ہے، یعنی سجنہ کی ساری ذریت ہے اور ہمارا ایمان ہے. علامت ہے کہ دو ہستیاں امام حسنین کریم ہیں، وہ تو قطعی جنتی ہیں، وہ تو بات ہی نہیں نا. فرمایا ان کی جو اولاد ہے میں اللہ سے ہم امید رکھتی ہیں. اگرچہ یہ حدیث ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پہ امید واثق ہے. اللہ کہتے ہیں امید واثق ہیں کہ امامین حسنین کریمین کی جو اولاد ہے، یہ مومن اولاد جو ان کی اولاد ہے، ہمیں امید واثق ہے اور ہم اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل وسیع سے انہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. تو آپ شیعوں کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی کیا شان؟ یہ تو ذاتیات ہیں. اہل بیت کی اگر آپ نے سنی اہل بیت کی شان بھی ہم کرتے سنی، میں نے کہا اگر سنی نہ کرتے تو جہاں میں کوئی بھی نہیں. یہ سنیوں کے امام ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آلو ہم امید واسطے رکھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہو حضور کی مراد. اور پھر ممتاز ہے کہ جب عام مومن بھی جنت میں جائے حضور کی آل بھی جائے تو فرق کیا ہے؟ فرق تو کرو نا کہ وہ خون مصطفیٰ ہے کہ خون مصطفیٰ نہیں. تو خون مصطفیٰ ممتاز ہے. تو فرمایا میں کہتا ہوں اور میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے علامہ مناوی کہتے ہیں سید الاستغفار کا بھی کہنے کا مطلب کیا ہے، تو اس حدیث کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں امام اہل سنت کہتا ہوں مجھے اللہ کے فضل عظیم سے اور فضل وسیع سے یہ امید ہے کہ میرے آقا کی جو اولاد ہے اگرچہ ان سے کمی گزاری ہو جائے گی، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو بھی جائے پھر بھی مجھے امید ہے اللہ پاک بغیر عذاب دیے انہیں جنت عطا فرمائے گا. اسی شعر پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، آپ ہی بولو ذرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کہاں تجھے ایک نور پہ بیماری پڑتی ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہو ایک نور تو حضور ہیں، اس ان کا گھرانہ ہی نور تھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تھا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور تھا. نعرہ رسالت،
اللہ جل وعلا سے دعا کے مالک اہل بیت اطہار کی کامل محبت کا نور اور اپنے اصحاب محبوب کے اصحاب کی محبت کا بھی کامل نور